جہالت جان لے لیتی ہے، جہالت ایمان لے لیتی ہے، جہالت جنت لے لیتی ہے، جہالت جہنم انعام دیتی ہے۔ میاں والی میں باپ اپنی 7 دن کی بیٹی کو قتل کر دیتا ہے۔ اس سے زیادہ افسوسناک واقعہ اور کیا ہوگا؟ بیٹی تو اللہ کی رحمت ہے، اور جنت بھی اللہ کی رحمت سے ہی ملے گی۔ اس شخص نے بیٹی کو ٹھکرا دیا، گویا کہ اس نے جنت کو ٹھکرا دیا۔ ہم اللہ سے مانگنے کے وسیلے ڈھونڈتے ہیں، جبکہ بیٹی بھی ایک وسیلہ ہی تو ہے۔ جس کو اللہ کی رحمت مل گئی، اس کو سب کچھ مل گیا۔ لوگوں کو لڑکی چاہیے، مگر بیوی کی شکل میں، بیٹی کی شکل میں پسند نہیں۔ اس شخص کی جو بیوی ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میں نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں، جب تک نر و مادہ نہ ہوں نسل آگے نہیں چل سکتی۔ جب تک نر و مادہ نہ ہوں پودے بھی پھل نہیں دیتے۔ جو ہم میٹھے میٹھے پھل کھاتے ہیں، جو ہمیں خوشبودار پھول نظر آتے ہیں، یہ نر و مادہ کے ملاپ سے ہی تو ہیں، اسی سے وجود میں آئے۔ دنیا کا وجود، اس کی حسن و خوبصورتی نر و مادہ کے وجود سے ہی تو قائم ہے۔ ہماری ماں بھی تو کسی کی بیٹی ہے، اگر ماں نہ ہوتی تو ہم کہاں سے ہوتے؟ عورت کوئی عجیب مخلوق نہیں ہے، عورت مرد کی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، گویا کہ یہ ہم جیسی ہے، ہمارے ہی جسم کا ایک حصہ ہے۔ جس مٹی سے مرد بنا ہے اسی مٹی سے عورت بنی ہے۔ یہ کوئی کمتر یا حقیر چیز نہیں ہے۔ جو لوگ حقیر سمجھتے ہیں وہ جاہل ہوتے ہیں۔ جہالت کسی کی جان لے لیتی ہے، جہالت ایمان لے لیتی ہے۔ جہالت اندھیرا ہے کہ کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اسی جہالت سے نکالنے کے لیے اسلام آیا ہے۔ اندھیروں سے نکالنے کے لیے ہی تو اسلام آیا ہے۔ اسلام ایک روشنی ہے، اسلام ایک چراغ ہے۔ اسلام رستہ دکھاتا ہے، اسلام جینے کا طریقہ اور سلیقہ بتاتا ہے۔ اسی کو صراط مستقیم کہتے ہیں، اسی کو ہدایت کہتے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے۔ جس کو ہدایت مل گئی اس کو سب کچھ مل گیا، اور جس کو ہدایت نہ ملی اس کو کچھ نہ ملا، پھر وہ شیطان بن گیا۔ مال و دولت، حسن و جوانی، کوٹھی بنگلہ، کار و کاروبار، ہدایت کے بنا سب ہیں بیکار۔ دنیا کی سب چیزیں اللہ بن مانگے بھی دے دیتا ہے، مگر ہدایت مانگنے سے ملتی ہے۔ نماز میں ہم ہدایت ہی تو مانگتے ہیں۔ اگر ابلیس کو ہدایت مل جاتی تو وہ شیطان نہ ہو۔ لوگ دوسرے لوگوں کا مال چھین لیتے ہیں تو اللہ ان سے ہدایت چھین لیتا ہے۔ چور یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اتنوں کو لوٹا ہے، میرا کسی نے کیا اکھاڑ لیا ہے، جبکہ اس کا سب کچھ اکھڑ گیا ہے، یہ جڑ سے اکھڑ گیا ہے، اس سے ہدایت ہی چھین لی گئی ہے۔ اس سے بڑی سزا کیا ہے کہ انسان سے ہدایت ہی چھن جائے۔ جب انسان سے ہدایت چھن جاتی ہے تو عبادت کے قابل نہیں رہتا۔ 1 روپیہ کسی کا ناحق کھانا ہدایت چھیننے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ یہاں تو لوگ دوسروں کے کروڑوں کھا جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مقدار و تعداد نہیں دیکھتا، وہ تو نیت دیکھتا ہے۔ اسی لیے کہا ہے کہ جس نے کسی ایک انسان کو ناحق قتل کیا، گویا کہ اس نے پوری
انسانیت کا قتل کیا۔ کسی نے کسی کی ایک بالی زمین پر قبضہ کیا، گویا کہ اس نے 7 زمینوں پہ قبضہ کیا۔ یہاں تو ادھار لے کر واپس نہیں کیا جاتا، بیٹا باپ کا مال کھا جاتا ہے، داماد اپنے سسر کو دھوکہ دیتا ہے، ساس بہو کی دشمن ہے، سمجھا جائے تو وہ بھی بیٹی ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ بس اپنی بیٹی سے پیار کرو، سب کی بیٹیوں سے پیار کرو۔ بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، اپنی ہو یا پھر کسی دوسرے کی۔ صرف وہ باپ ہی گناہ گار نہیں ہے جس نے اپنی بیٹی کو ٹھکرا دیا، وہ ساس بھی گناہ گار ہے جس نے اپنی بہو کو ٹھکرا دیا۔ سب بیٹیوں کو عزت دو، سب پیار و احترام کے قابل ہیں۔ اپنی بیٹی سے تو پیار کرتے ہیں مگر دوسرے کی بیٹی سے نفرت کی جاتی ہے۔ کیا یہ ٹھیک ہے؟ کیا ہم بیٹی کو اللہ کی رحمت سمجھتے ہیں؟ کیا ہم بیٹی کو قبول کرتے ہیں؟ پھر کیوں ہم بہو کو جہیز کے بغیر قبول نہیں کرتے؟ یہ تو سوچو۔ پھر کیوں بہو کو جہیز کے طعنے دیتے ہیں؟ افسوس یہ ہے کہ عورت ہی عورت کو کمتر سمجھتی ہے، اسی لیے تو ساس بہو کو تنگ کرتی ہے۔ جہیز کے لیے بہو کو زندہ جلایا جاتا ہے۔ جہیز سے ہمیں نقصان کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ جہیز اگر بیٹے کی شادی پر آپ لیتے ہیں تو بیٹی کی شادی پر دینا بھی تو پڑتا ہے۔ پھر یہ تو ادھار ہو گیا، اور ادھار بوجھ کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ادھار سے سب کو بچائے۔ جہیز کا سب سے بڑا نقصان پرانی اور بے مقصد اور بلا ضرورت چیزوں سے گھر بھر جاتا ہے۔ آج کس کے پاس اتنی جگہ ہے کہ وہ فضول چیزوں سے گھر کو بھر لے؟ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ماں جہیز کی چیزیں جمع کرنا شروع کر دیتی ہے۔ 20 سال کی عمر میں بیٹی کی شادی ہوتی ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ 20 سال پرانی چیزوں کی کیا حالت ہوگی۔ اس وقت تک فیشن بدل جاتا ہے، چیزیں بوسیدہ اور گل سڑ جاتی ہیں، ایکسپائر ہو جاتی ہیں۔ 20 سال تک لڑکی کی ماں سنبھالتی ہے، اس کے بعد سسرال والے جہیز کے سامان کو سنبھالتے ہیں۔ اس کے علاوہ چوری کا خطرہ وہ الگ ہوتا ہے۔ آپ خود سوچیں، 2 کمروں کا کرائے کا گھر اور اوپر سے جہیز کا سامان کتنا بوجھ بن جاتا ہے۔ ایسا سامان جس کی جدید دور میں ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ ضرورت گھر میں کم سامان ہوگا تو سکون ہوگا، زیادہ سامان مصیبت ہوتا ہے، یہ جگہ گھیر لیتا ہے، اسے سنبھالنا پڑتا ہے۔ پھر کیا فائدہ ایسے سامان کا؟ اس کی بار بار صفائی کرنا پڑتی ہے۔ اگر آپ کو ایک واشنگ مشین کی ضرورت ہے مگر آپ کے پاس 2 ہیں تو دوسری مشین بوجھ بن جائے گی آپ کو۔ میں ایسا سامان گھر سے نکال دیتا ہوں، کسی ایسے شخص کو دے دیتا ہوں جس کو اس کی ضرورت ہو۔ آپ 2 کمرے کرائے پر دیں گے تو کتنی کمائی ہوگی، مگر جہیز کا فالتو سامان آپ کو کیا فائدہ دے گا؟ صرف بوجھ بن جائے گا آپ کے اوپر۔ پھر کیا فائدہ؟ جہیز ایک جہالت ہے، ایک لعنت ہے، یہ شادی کو مشکل بناتا ہے۔ انڈیا اور پاکستان کے علاوہ کسی ملک میں یہ جہالت نہیں ہے۔ آپ خود سوچیں کہ ان فضول رسموں نے نقصان کے سوا ہمیں کیا دیا ہے۔ پھر ان رسموں کو ہم توڑ کیوں نہیں دیتے، ان سے پیچھا کیوں نہیں چھڑا لیتے؟ کیونکہ ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں، ہم لوگوں کے طعنوں سے ڈرتے ہیں، مگر افسوس کہ اللہ سے نہیں ڈرتے۔
وہی لوگ خوش رہتے ہیں جو صرف اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں اور کسی سے نہیں ڈرتے۔ اسپیشل لوگ جنت میں جائیں گے، اور اسپیشل بننے کے لیے کچھ خاص، کچھ اسپیشل کرنا پڑتا ہے، معاشرے سے لڑنا پڑتا ہے، ہمت دکھانی پڑتی ہے، پھر انسان اسپیشل بنتا ہے۔ آپ سوچیں گے کہ موضوع کچھ اور تھا اور میں کسی اور طرف نکل گیا ہوں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ میرا یہ بتانا مقصود تھا کہ ہم لڑکیوں کو حقیر سمجھتے ہیں، ہم بیٹیوں کو حقیر سمجھتے ہیں، لڑکیوں کو حقیر سمجھتے ہیں، تبھی تو جہیز مانگتے ہیں۔ اگر لڑکی کی قیمت جان لیتے تو قیمتی سامان نہ مانگتے، نہ اس کا کبھی مطالبہ کرتے، جو آج ہم کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں و باپ جو اولاد کو دیتے ہیں اس میں بہترین چیز ان کی اچھی تعلیم و تربیت ہے۔ اچھی تربیت کرو، اچھی تعلیم دو، یہی بیٹی کے لیے سب کچھ ہے۔ بیٹیوں کو جہیز نہ دو، انہیں وراثت میں حصہ دو جو کہ اللہ نے مقرر کیا ہے، اور انہیں اچھی تعلیم دو اور اچھی تربیت کرو، جس کا حکم ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ جہیز بیٹی کا حق نہیں ہے، کیونکہ اس کا حکم اللہ نے نہیں دیا، اور جس چیز پر حق نہیں ہوتا اسے دینا اور لینا درست نہیں ہوتا۔ حقوق اللہ نے مقرر کر دیے ہیں۔ ہمارے یہاں جہیز تو دے دیتے ہیں، مگر لڑکیوں کو وراثت میں حق نہیں دیا جاتا، وہ معاف کروا لیا جاتا ہے، کیونکہ زمین کے ٹوٹے کرنے پڑتے ہیں، گھر کے حصے کرنے پڑتے ہیں، جہیز دے کر دکھاوا کیا جاتا ہے، وراثت میں حصہ دے کر دکھاؤ نا۔ اللہ کے حکم کو مانتے نہیں، پھر کیا شوکت، کیا شان اور کیا عزت ہے؟ عزت تو اس شخص کی ہے جس کی اللہ کی نظر میں کچھ عزت ہو۔ لڑکیاں اللہ کی رحمت ہیں، اب وہ بیٹی کی شکل میں ہوں یا پھر بہو کی شکل میں، سب اللہ کی رحمت ہیں۔ عورتوں کی عزت کرو، اب وہ ماں کے روپ میں ہوں، بہن کے روپ میں ہوں، بیٹی کے روپ میں ہوں، یا پھر بیوی کے روپ میں ہوں، کسی بھی روپ میں ہوں، ان کی عزت کرو، انہیں پیار دو۔ عورت کی عزت ہم پر فرض ہے، اب کسی بھی روپ میں ہوں۔ ظلم کسی بھی شکل میں جائز نہیں، اور کسی پر بھی جائز نہیں، اس لیے ظلم کسی پر نہ کرو، سب کے حقوق دو۔ بیٹی جنت کمانے کا ذریعہ ہے، اسی لیے اس کو رحمت کہا گیا ہے۔ جنت اس شخص کے لیے جو بیٹی کو پالے، اس کی اچھی تعلیم و تربیت کرے، پھر اس کی شادی کرے، اس کے لیے جنت ہے۔ یاد رہے، جنت اسی صورت میں ہے جب بیٹی کی تعلیم و تربیت اسلام کے مطابق ہو۔ اگر صرف دنیا کی تعلیم ہو یا پھر تربیت اسلام کے مطابق نہ ہو، شرم و حیا کا خیال نہ رکھا گیا ہو، تو پھر یہی بیٹی ہمارے گناہوں میں اضافے کا باعث بنے گی، کیونکہ جو اولاد کرتی ہے اس میں سے ہمیں حصہ ملتا ہے۔ اللہ کا مقصد اسلامی معاشرے کا قیام ہے، اگر ہم وہ نہ کر سکے تو پھر کچھ بھی نہ کر سکے۔ اللہ سب کے ساتھ انصاف چاہتا ہے، اگر ہم انصاف قائم نہ کر سکے تو کچھ نہ کر سکے۔ اللہ چاہتا ہے کہ کوئی کسی کے حق پر ڈاکہ نہ ڈالے۔ جب ہم کسی سے ادھار لیتے ہیں تو یہ امانت ہوتی ہے، اور امانت کے لوٹانے کا حکم ہے، اور اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کس کی امانت دی نہیں دی۔ جب ہم کسی کا ناحق مال کھا جاتے ہیں تو ہمارے اندر سے انسانیت نکل جاتی ہے، بظاہر ہم انسان ہی دکھتے ہیں مگر ضمیر مر چکا ہوتا ہے۔ اس شخص کو بیٹی کا کیا اجر و ثواب ملے گا جو حرام مال سے پالتا ہے، جو غلط تربیت کرتا ہے، جو پردے کا حکم نہیں دیتا، جو خود اسلام کے مطابق نہیں چلتا۔ جنت حاصل کرنے کے لیے ایمان اور نیک اعمال شرط ہیں، اس لیے نیک عمل کرو، کسی کو دھوکہ نہ دو، کسی کے ساتھ فراڈ نہ کرو،
ہم ایک مرتبہ پھر جہیز کی مذمت کرتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کو آسان بناؤ، جبکہ جہیز نکاح کو مشکل بناتا ہے۔ جب نکاح مشکل ہو جاتا ہے تو زنا عام ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے پاس پیسہ ہو، آپ جہیز دے دو، مگر کل آپ کی اولاد کے پاس پیسہ نہ ہو، وہ پھنس جائیں گے۔ بوڑھا باپ ہے اور 5 بیٹیاں ہیں، کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں، وہ کہاں سے جہیز دے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، نکاح آسان بناؤ، ان رسموں کو ختم کرو، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ شادی کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی، مسجد میں نکاح ہو سکتا ہے۔ ہم نے سب سے زیادہ شادی کو مشکل بنایا ہے۔ عمر بھر کی کمائی شادی پر خرچ ہو جاتی ہے، بندہ قرض اٹھاتا ہے، ادھار لیتا ہے، مکان بک جاتا ہے، لوگ دوسروں کو لوٹتے ہیں، حرام کماتے ہیں اور پھر شادی پر لٹاتے ہیں۔ کروڑوں روپے ہیلی کاپٹر سے پھینکے جاتے ہیں، سب حرام کا مال حرام کے راستے میں جاتا ہے۔ 10 کھانے مگر ایک لقمہ حلال نہیں، کیا یہ کمال نہیں؟ جہیز ایک لعنت ہے، لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دوری۔ جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا وہ جنت سے دور ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم کو ہدایت دے اور جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے ہیں وہ مقصد پورا کر سکیں، آمین۔ دنیا کی زندگی ایک بہت ہی سخت امتحان ہے، کیا یہ خوشی کا مقام ہے؟ اصلاح معاشرہ کے لیے آپ ہمارا ساتھ دیں، اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور عام کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اجر و ثواب دے گا انشاءاللہ۔ اس پیغام کو عام کریں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بہت بہت شکریہ۔